نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پہ کسی دوسرے کو نہ آنے دیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا اگر کبھی تم ان کی کوئی غلطی پکڑ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اتنی سزا نہ دو کہ جسم پہ نشان پڑ جائیں، اور چہرے کے اوپر مارنے کا تو حضور نے سختی کے ساتھ منع فرمایا چہرے پہ بالکل نہ مارو۔ صحابہ کو حضور فرماتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور پھر حضور فرماتے تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے میں بہتر ہوں، ان کو وقت پورا دیتا ہوں، ان کے اوپر کوئی اضافی ڈیمانڈ کام کی وہ نہیں کرتا، جو کچھ گھر میں پکا ہوتا ہے۔ ہمارے کئی لوگ جو ہے نا اپنی بیویوں کو اس وجہ سے بھی ذہنی ٹارچر کرتے رہتے ہیں کہ تم وہ چیز بناتی ہو جو مجھے پسند نہیں ہے، کبھی اس میں نمک نہیں ہے، کبھی اس میں مرچ نہیں ہے، کبھی یہ جلا ہوا ہے، کبھی یہ تازہ نہیں ہے، کبھی یہ گرم نہیں ہے، کبھی یہ ایسا نہیں ہے، کبھی یہ ایسا نہیں ہے، یعنی دھاک بٹھانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ مردانگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کوئی اچھی روش بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بھی زندگی میں موقع ایسا نہیں آیا، سنیے نا، ایک بھی زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں سے عیب نکالا ہو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کھانا بنا کے پکا کے سنبھال کے آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ کھانے سے انکار کر دیں تو کھانا بنانے والے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے تو صرف ایک مرتبہ کہنا میں نے نہیں کھانا، جس نے آٹا بنایا، آٹا چھانا، آٹا گوندا، آٹا پکایا، گرم کچن میں یا چولہے پہ بیٹھ کے وہ سارا انتظام کیا، سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد سجا کے بنا کے آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے ایک لمحے میں کہہ دیا میں نہیں کھانا، لے جاؤ۔ اس پیچھے پورے عمل کو، پوری محنت کو دیکھیں نا، اور پھر اپنے انکار کو دیکھیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک موقع زندگی میں ایسا نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا ہو، حضور نے ناپسند فرمایا۔ ہاں فرماتی ہیں کہ کچھ چیزیں رسول اللہ کو پسند تھیں، حضور رغبت کے ساتھ کھاتے تھے۔ کدو شریف کا سالن حضور رغبت کے ساتھ کھاتے تھے، بکرے کے سینے کی جو بوٹیاں تھیں اس کا گوشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رغبت کے ساتھ کھاتے تھے۔ جو چیز حضور کو پسند نہ ہوتی، طبیعت نہ ہوتی، اس وقت پسند نہ کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کراہت کا اظہار نہیں کرتے تھے، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے تھے، کھاتے نہیں تھے، ایک طرف کر دیتے، تھوڑا کھا لیتے، لیکن کبھی حضور نے کھانے میں سے عیب نہیں نکالا۔ تو ہم تو جو کچھ گھر میں لا کے دیتے ہیں وہی ہمارے خاتون خانہ ہمیں بنا کے دینا ہے نا۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو چونکہ ظلم کی بات ہو رہی ہے، ہم بطور مرد بسا اوقات اپنی بیٹیوں کے لیے، بہو کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بڑے ظالم ثابت ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے دیہاتی کلچر میں کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا نعوذ باللہ اپنی بیویوں کو وہ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور کس چیز پہ دیتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ، ایک چیز بر وقت ملی نہیں ہے پھر گالیاں شروع، ایک چیز جو جہاں پہ اس نے کہا تھا یہاں پہ رکھ دو وہاں پہ رکھی نہیں ہے پھر گالیاں، تشدد۔ یہ باہر ہماری مسجد کے سامنے نا سرکار کا خطبہ لکھ کے میں نے پرنٹ کروا کے لگوایا ہوا ہے، ٹائلوں کے اوپر کرسٹل کوٹڈ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، نکل کے پڑھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پہ کسی دوسرے کو نہ آنے دیں، یہ حق ہے ان کا کہ تمہارے بستر پر کسی دوسرے کو نہ آنے دیں، یعنی اپنی غیرت عزت سنبھال کے رکھیں، اپنے آپ کو تمہارے لیے بنا سنوار کے رکھیں، وقف رکھیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا اگر کبھی تم ان کی کوئی غلطی پکڑ لو، کوئی جرم پکڑ لو، کسی خطا پر مطلع ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اتنی سزا نہ دو کہ جسم پہ نشان پڑ جائیں، اور چہرے کے اوپر مارنے کا تو حضور نے سختی کے ساتھ منع فرمایا چہرے پہ بالکل نہ مارو۔ اور ہم لوگ ہیں مسلمان غیرت والے، ہم تیزاب اٹھا کے بیویوں کے چہروں پہ پھینکتے ہیں۔ کتنے تیزاب کے کیس ہیں جو ہمارے ملک میں رپورٹ ہیں، ہمارے علاقے میں رپورٹ ہیں کہ مثلا نفرت ہوئی، تیزاب اٹھا کے وہ خاتون کے چہرے پہ پھینک دیا، اس کا چہرہ جل گیا، مسخ ہو گیا۔ ہم نے جیتی جاگتی ایک عورت کے چہرے کو بگاڑ کے رکھ دیا اور ہم نے اس کو اپنی مردانگی کا اظہار سمجھا۔ یہ خاوند کا حق نہیں ہے، یہ خاوند کا معیار بھی نہیں ہے۔ میں اکثر طلاق کے معاملے میں بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جن گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے نا، ہمارا معاشرہ تو کہتا ہے نا کہ یہ عورت ہے اس کو طلاق ہو گئی تھی۔ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں کہ طلاق یہ عورت کا فیلئر نہیں ہے، طلاق یہ عورت کا نقص نہیں ہے، طلاق یہ عورت کا جو ہے نا اس کا جرم نہیں ہے، طلاق اس کی ساری ذمہ داری مرد پہ آتی ہے جو اپنا گھر ہی نہیں سنبھال سکا۔ کیسا سربراہ ہے، کیسا حاکم ہے، کیسا بادشاہ ہے، کیسا اپنے گھر کا نگہبان ہے کہ جس سے اپنا گھر نہیں سنبھالا گیا۔ طلاق سب سے پہلا فیلئر مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے، اس کو طلاق ہوگی۔ پتہ ہے آپ کو کیوں ہوئی؟ گھر والوں نے تو شادی کی تھی انسان سمجھ کے، وہ حیوان نکل آیا، بھیڑیا نکل آیا، جانور نکل آیا، پتہ نہیں اس کے اندر انسانیت کے جو لبادے میں اندر سے کیا کچھ نکلا، تو اس بیچاری نے طلاق لے لی۔ طلاق عورت کا فیلئر نہیں ہے، یہ مرد کا
کا ہے۔ تو گھر کو سنبھالنا، گھر میں انصاف قائم رکھنا یا گھر میں تشدد سے دور رہنا یا تشدد کو روک کے رکھنا، یہ ساری ذمہ داری خامند پہ ہے۔ بات ہماری ظلم سے چلی کہ جس وقت خامند یہ دیکھتا ہے نا کہ میرا اور کہیں بس نہیں چلتا اور اس کو کوئی نہیں ملتا، تو گھر کی بیٹی پہ، بہو پہ، بیوی پہ وہ ظالم ہو جاتا ہے، پھر گالیاں ان کو دیتا ہے، تشدد ان کو دیتا ہے، رنجشیں ان کے ساتھ بناتا ہے، ہر قسم کے بکواس ان کو کرتا ہے، ہر قسم کی سختیاں ان پہ شروع کر دیتا ہے، حالانکہ نقصان کہیں اور سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے لیے رحیم رہیں، کریم رہیں۔ آگے ایک قیامت کے دن جو احوال ہوں گے نا ظالموں کے، اس کے متعلق سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا نا، اس دن ظالموں کا کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ آج جس کے ساتھ ظلم کمایا، آج اس سے معافی مانگ لیں، جس کا حق مارا آج معافی مانگ لیں، اس دن کوئی کسی قسم کی معذرت فائدہ نہیں دے گی۔ فرمایا بلکہ جس نے ظلم کمایا ہوگا ان پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور وہ ہر قسم کی سفارش سے محروم رہیں گے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت، سفارش، گناہوں کی بخشش؟ حضور نے فرمایا، یہ حدیث پاک، حضور نے فرمایا دو لوگ محروم رہیں گے۔ ایک وہ بندہ جو کسی مسلمان کے لیے ظالم ہوگا، کسی کا حق مارے گا، کسی بھی طرح، عزت بھی حق ہے، پیسہ بھی حق ہے، دولت بھی حق ہے، امانت بھی حق ہے۔ اور دوسرا بندہ حضور نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلق توڑ دیتے ہیں، کہے گا میری اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، میری بنی بکھری، میرا گھر وکھرا، ہماری پنجابی میں ہم کہتے ہیں ساڑیاں قبراں بکھریاں۔ فرمایا تعلق توڑنے والا اور دوسرا ظلم کرنے والا۔ ایک حدیث پاک میں کثرت کے ساتھ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، یہ ان لوگوں کا بھی شامل کیا گیا، لیکن زیادہ احادیث اس بات کے اوپر ہے، حضور نے فرمایا شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی معذرت قبول نہیں، صرف لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، میں آخر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ کسی شخص کو اس شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا یہ ظلم ہے یا نہیں۔ انسان ہمیشہ اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرے نا کہ اگر کوئی میرے ساتھ یہ کرتا تو میرا ریئیکشن کیا ہوتا، تو ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں نہ کرتے وہ کسی مسلمان کے لیے پسند نہ کریں، جو چیز آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں نہ کرتے وہی چیز اپنی بیوی کے لیے بھی پسند نہ کریں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو آپ کا گھر بسانے آئی ہے۔ جو چیز آپ اپنی بہن کے لیے پسند نہیں نہ کرتے وہ اپنی بہو کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ اپنی بیٹی اور بہو، اپنی بیوی کے لیے اگر آپ عزت پسند کرتے ہیں، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، تو اپنی بیوی کے لیے بھی کریں۔ یعنی آپ ہر موقع پہ اپنے لیے جو اچھا سمجھتے ہیں نا وہ دوسرے کے لیے سوچیں تو آپ ظلم سے باز رہیں گے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں میرے لیے سارے حقوق ہیں باقی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ ظالم کہلائیں گے۔